بڑا مضبوط ہے، میں جم کرتا ہوں، باڈی بلڈر ہوں، کیوں؟ راز کیا ہے؟ طرح طرح کے میوہ جات کھاتا ہوں۔ میرے بھائی نہیں، یہ سوچا کر اللہ یہ تیرا احسان ہے مجھ پر، جس نے مجھے یہ کامل و سالم جسم عطا کر دیا ہے۔ مولانا یوسف صاحب راجوال والے شیخ الحدیث وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، بڑے عظیم انسان تھے۔ وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے ہیں ہمارے گاؤں راجوال کا ایک آدمی تھا، بڑا نوجوان خوبصورت، تو میں ایک مرتبہ اسے کہا بھائی نماز بھی پڑھا کر۔ کہنے لگا مولانا صاحب اگر نماز نہ پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا قبر کا عذاب بڑا سخت ہے، منکر نکیر کو حساب کیسے دے گا؟ کہنے لگا میں کبڈی کا پلیئر ہوں، کبڈی بڑی اچھی کھیلتا ہوں، اور جو میرے ساتھ مقابلے میں آئے نا، ایک کندھا ادھر مار کر گرا دیتا ہوں، ایک ادھر مار کر گرا دیتا ہوں، اگر منکر نکیر آئے انہیں بھی ایک ایک کندھا مار کر گرا دوں گا۔ مذاق اڑایا اس نے۔ نعمت پر، جوانی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کم و بیش 1 ماہ گزر گیا، چند دن گزرے تو مجھے وہ نوجوان نظر نہ آیا، 1 ماہ گزر گیا نظر نہ آیا۔ میں نے ساتھیوں سے پوچھا، میں نے کہا وہ نوجوان کدھر ہے جسے ایک مرتبہ تبلیغ کی تھی اور اس نے یہ جواب دیا تھا؟ ساتھیوں نے کہا حضرت وہ تو بیمار پڑ گیا ہے۔ اے انسان ذرا اپنی اوقات پر غور کرنا، تیری حیثیت کیا ہے؟ مولانا صاحب فرماتے ہیں میں تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے ان کے گھر گیا۔ جب گھر گیا نا تو دیکھا جو کہہ رہا تھا میرے کندھے بڑے مضبوط ہیں، میرے بازو بڑے مضبوط ہیں، بازو اس کے اتنے خشک ہو چکے ہیں کہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو بازو اٹھا کر وہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ اس کے جو بازو ہیں اس کی چارپائی سے اٹھ نہیں رہے۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا نوجوان کہ آپ بھی تو منکر نکیر کو یہ کندھے مار کر گرا دے گا۔ رونے لگ پڑا، کہنے لگا حضرت یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ تکبرانہ بول جب سے میں نے بولے، ایک مرتبہ کھیل رہا تھا نیچے گرا، ایک کندھے کا پٹھا شاید اتر گیا یا کوئی اور مسئلہ بن گیا۔ کہنے لگا اللہ قسم اس کے بعد یہ میرے کندھے درست نہیں ہوئے اور بازو کانپنے لگے، اب کیفیت یہ ہے کہ میں چارپائی سے اٹھ کر بھی بیٹھ نہیں سکتا۔ بازو ہلانے تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو اگر میرے رب نے تجھے یہ جوانی جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، تجھے آنکھ کان زبان جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، تو میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں نعمتوں پر تو شکر ادا کیا کر تاکہ نعمتوں کو ہم زیادہ کر دیں۔ اگر اللہ نے تجھے یہ آنکھیں عطا کی ہے نا جنہیں تو ایک دن میں 12,000 مرتبہ جھپکتا ہے، 12,000 مرتبہ جھپکتا ہے، اور میرے رب نے اتنی نرم چیز بنائی ہے 12,000 مرتبہ جھپکنے کے باوجود بھی یہ زخمی نہیں ہوتی۔ میرے رب نے یہ ہاتھ دیکھ لو کتنے مضبوط ہیں، انہیں رگڑنا شروع کر دو، آپ 500 مرتبہ بھی نہیں رگڑیں گے کہ آپ کے شاید ہاتھ زخمی ہو جائیں اور ہاتھوں میں درد آ جائے گی، لیکن قربان جائیں اپنے رب کی قدرتوں پر۔ میرے رب نے آنکھ دی، اوپر یہ ویپر لگا دیے ہیں، سخت آندھی کے اندر تو چلے، سامنے سے مٹی اڑتی ہے، سامنے سے گرد و غبار آتا ہے، تیری آنکھ کے اندر چلا جاتا ہے، اللہ نے یہ ویپر لگائے ہیں، 1-2 مرتبہ جھپکتا ہے، اللہ ان ویپروں کے ذریعے تیری آنکھ کو صاف فرما دیتے ہیں۔ ذرا اپنے رب کی قدرتوں پر غور کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جا۔ اور میرے بھائیوں اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، ایک جگہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اے انسان کیا تو غور نہیں کرتا کہ ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے کیسے نکالا ہے، اور پھر
اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم السمع، ہم نے کان بھی تجھے عطا کیے، والابصار، تمہیں دیکھنے کی قوتیں بھی عطا کی، والافئدہ، تجھے دھڑکنے والا دل بھی عطا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، اس لیے عطا کیا تھا تاکہ تو میرا شکر گزار بندہ بن جائے۔ میرے بھائی، اللہ نے والدین کے ذریعے تجھے اس کائنات میں بھیجا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں واشکر لی ولی والدیک، اے انسان میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ ذرا سوچیں کہ والدین کا شکر اللہ کیسے ادا کرنا ہے۔ فرمایا اف ولا تنہرہما وقولہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے انسان، والدین کا شکر اس طرح ادا کرنا ہے کہ ذرا اف تک نہیں ان کے سامنے سے کہنا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا یہ اف کیا ہے؟ بعض ذرا توجہ سے سننا۔ پوچھا حضرت یہ اف کیا ہے والدین کے سامنے سے کرنا؟ فرمایا اگر تو باپ کے سامنے کھڑا ہے تو اپنا اس طرح قمیض چھٹک دیا، تیرے قمیض کے دامن سے کچھ گرد و غبار اڑ کر تیرے باپ کے چہرے پر پڑ گیا تو یہ تو نے اف کہہ دیا ہے۔ آگے سے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر، ماں کے سامنے کھڑے ہو کر تو اپنے کپڑوں کو بھی جھاڑ نہیں سکتا، اگر تو نے جھاڑا تیرے والدین کو تکلیف ہو گئی تو یہ تو نے اف کہہ دیا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ علیہ الرحمہ، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے 70 حج کیے تھے۔ ان سے پوچھا گیا حضرت ذرا ہمیں یہ ایت سمجھا دیجئے اف ولا تنہرہما، کہ والدین کے سامنے سے اف تک نہیں کہنا۔ فرمایا کبھی والدین غصے میں آ کر تیری پٹائی کر دیں تو آگے سے بشک نہ بولے، آگے سے بشک نظر نہ اٹھائے، آگے سے بشک زبان کو نہ چلائے، لیکن ایک مرتبہ تیرے دل میں یہ خیال آ گیا نا کہ میرے والدین نے یہ میرے ساتھ غلط کیا ہے، صرف خیال کا دل میں آ جانا یہ تو نے اف کہہ دیا ہے۔ فرمایا یہ ہے اف ولا تنہرہما، والدین کے ذریعے اللہ تمہیں اس دنیا میں لے کر آیا تو اللہ فرماتے ہیں واشکر لی، میرا شکر ادا کر، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا۔ تو اگر جس رب نے والدین کے شکم کے اندر تجھے صحیح سالم آنکھیں، زبان، ناک، ایک ایک عضو عطا کر کے تجھے زندگی بخشی اور تجھے یہاں پر جوانی بڑھاپے تک لے کر گیا، ہزاروں نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اگر والدین کے آگے سے اف کہہ دے، والدین کے آگے سے تلخی سے پیش آئے تو یہ میرے رب کو گوارا نہیں، اور اگر تو ایک دن میں ہزاروں مرتبہ اس رب کی ناشکری کرے تو یہ رب کو کیسے گوارا ہوگا؟ میرے بھائیو، آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، سمع، کان عطا فرمائے، کانوں کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ نہیں ہینڈ فری لگائی، ہیڈ فون لگایا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، انڈیا کی کنجری لگاتا ہے، کنجر لگا کر ان کا ناچ دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو، ان کے گانے سنتے ہو، گویا تم نے کان کا صحیح طرح حق نہیں ادا کیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکے۔ بعض دفعہ نا یہ کان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ایسا ہمیں نعمت عطا کان جیسی کی ہے، ہماری آنکھیں تو سامنے دیکھتی ہیں نا، پیچھے سے کوئی چیز آ رہی ہو نا ہمارا کان ہمیں بتاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی آدمی آ رہا ہو اس کے پاؤں کی ہلکی سی جو آہٹ ہے، کان وہ بھی ہمیں اس سے بھی متنبع کرتا ہے کہ تیرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل جو چند لمحوں میں تجھ سے ٹکرا جائے اور تجھے خاک و خون میں لتھڑا دے، لیکن یہ کان ایسی نعمت ہے تجھے فوراً بتاتا ہے تیرے پیچھے سے خطرہ ہے، فوراً تو سائڈ پہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَبْصَارَ، اللہ فرماتے ہیں آنکھ جیسی نعمت عطا کی ہے۔ ہمارے شیخ ایک مرتبہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھی نے ہمیں یہ واقعہ بتایا، اسلام آباد کے سرزمین میں ایک مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا تو کہتے ہیں وہاں پر
ایک نوجوان آدمی تھا، رات کو سویا، صبح اٹھا، کوئی جھٹکا لگا، اس کی بینائی جاتی رہی، بصارت اس کی چلی گئی، اندھا ہو گیا۔ بڑا امیر آدمی ہے، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر اس کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت بڑا اس کا محل ہے اسلام آباد کے اندر۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں ملنے کے لیے، شیخ فرماتے ہیں وہ جو میرا دوست تھا وہ کہتا ہے میں ملنے کے لیے گیا، ہم باہر بیٹھے ہیں، چھلیاں بیچنے والا ایک آدمی وہاں ریڑھی لگائی ہوئی ہے، چھلیاں بیچ رہا، تو کہنے لگا اللہ کی قسم قاری صاحب، اگر یہ چھلیاں بیچنے والا میری یہ محل بھی لے لے، میری ساری دولت بھی لے لے، اور اگر اللہ اس طرح کا قانون بنا دیتا میں اس کی جگہ پر چھلیاں بیچتا اور اللہ مجھے آنکھیں لٹا دیتا، اور یہ جو چھلیاں بیچنے والا ہے اس کے عوض میں اگر مجھ سے مانگتا میں اپنا سارا کاروبار، اپنی ساری دولت اور یہ محل اسے دے دیتا۔ آج تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو سوچتا ہی نہیں ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کتنے احسان کیے ہیں۔ ذرا سی تکلیف آئی اللہ کی ناشکریاں شروع، ذرا سی بھوک آئی اللہ کی ناشکریاں شروع۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگو اپنے سے جو نچلا طبقہ ہے نچلا طبقہ، اسے دیکھا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تیرے اندر شکر گزاری کا مادہ زیادہ آئے گا۔ مثلا اللہ نے تجھے موٹر سائیکل عطا کی ہے تو گاڑی والوں کو نہ دیکھا کر، اس طرح حسرتیں بڑھیں گی، اس طرح دنیا کی خواہشات تیرے دل میں زیادہ ہوں گی، تو اپنے سے نیچے سائیکل والے کو دیکھا کر۔ اگر اللہ نے تجھے سائیکل عطا کیا ہے، جو پیدل چلنے والے جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، تو ان کی طرف دیکھا کر۔ اور آج اللہ نے تجھے یہ صحت عطا کی ہے کبھی کبھی ہاسپٹلوں کے اندر جا کر مریضوں کو دیکھا کر کہ اللہ آنکھیں عطا کی، زبان عطا کی، کان عطا کیے ہیں، اللہ ہاتھ پاؤں سلامت عطا کیے، اللہ سوچنے سمجھنے کے لیے دل و دماغ جیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ذرا سا رک جائے تو تجھے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ دل تیرا جو 10,000 مرتبہ ایک دن میں تیرے خون کو پمپ کرتا ہے پورے جسم میں، یہ پھیپھڑے تیرے 23,000 مرتبہ یہ سانس جو ہم اندر باہر لیتے ہیں 23,000 مرتبہ یہ حرکت میں آتے ہیں، یہ سانس لے رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ ذرا یہ کام تجھے کرنا پڑ جائے، اپنی مرضی سے تو سانس لینا شروع کر دے، صرف 10 منٹ تو سانس لے لے اپنی مرضی سے اندر اور باہر، تو دیکھنا تیری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن میرے رب کا کیا یہ انعام نہیں ہے کہ ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، سانس آ جا رہا ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نعمتوں پر غور کرے۔ وہ بندہ دیکھ لو، ہر چیز اللہ نے عطا کی ہے، محل ہے، کاروبار ہے، لیکن کہتا ہے اللہ قسم میں اس کے عوض میں اگر مجھے آنکھیں مل جائیں تو میں اس کے عوض میں چھلیاں بیچنا شروع کر دوں۔ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ کراچی کے اندر ایک ساتھی ہے بڑا امیر ترین، اس کا گردہ فیل ہو گیا، باہر نکلا اور جو باہر ریڑھی لگانے والا تھا اسے کہنے لگا اگر تو میرے کام آ جائے میں تجھے اتنی دولت دے دوں کہ شاید تیری نسلیں بھی کھاتی رہیں۔ کہتا کتنا دے گا؟ کہنے لگا 10 کروڑ دے دوں گا۔ کرنا کیا ہے؟ کہنے لگا میرا ایک گردہ ضائع ہو گیا ہے، تو اپنا ایک گردہ دے دے۔ تو وہ ساتھی کہتا میں ساتھ تھا، اللہ قسم۔ وہ ریڑھی والا آگے سے کہنے لگا تو مجھے 20 کروڑ بھی دینا، میں پھر بھی تجھے گردہ نہیں دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جن کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کبھی سوچا کر اور اللہ کا شکر ادا کیا کر کہ اللہ یہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، وگرنہ ایک نعمت چلی جائے بندے کو قدر تب ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے وادی بطحا کو سونے کی بنا دوں، مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دوں،
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دعا کی یا باری تعالیٰ مجھے ایک دن بھوکا رکھ تاکہ تیرے سامنے گڑ گڑا کر تجھ سے مانگا کروں، اور اے اللہ مجھے ایک وقت کھلا تاکہ میں کھا کر تیرا شکر ادا کیا کروں۔ اور نبی علیہ السلام نے اللہ کا پھر شکر ادا کیسے کیا؟ رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، مترنم ہو جاتے ہیں، پاؤں سے خون رسنے لگتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا ہے، اتنے بلند درجات عطا کیے ہیں، آپ پھر اتنا لمبا قیام آخر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ صدیقہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کا شکر صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں؟ میرے بھائی، ایک وقت کا اگر تجھے کھانا ملتا ہے نا تو 2 وقت بھوکا رہتا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پھر تو کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، نہیں، صبر مصیبتوں پر ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اگر تجھے ایک وقت کا کھلا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ یہ تیرا شکر ہے تو مجھے ایک وقت کا تو عزت والا اور حلال کا لقمہ دے رہا ہے نا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے 300 کے قریب صحابہ کو ایک محاذ پر بھیجا، 1 مہینے کی مسافت جانے تک کی تھی، 1 بوری کھجوروں کی دے دی۔ صحابہ فرماتے ہیں روزانہ ہم میں سے ایک آدمی کو صرف 1 کھجور ملتی تھی، 1 کھجور کھا کر بھی الحمدللہ کے ترانے الاپتے تھے صحابہ۔ آج 2 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا کر 5 وقت کی نماز پڑھنے تو مسجد میں نہیں آتا، آج 3 وقت کا کھانے کے علاوہ طرح طرح کے میوہ جات کھا کر، پھل کھا کر، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے محظوظ ہو کر، بے شمار مشروبات پی کر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، لیکن وہ تجھے تیرے بستر سے اٹھا کر نہیں لا پاتی۔ میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کر، ایک مقام نہیں بے شمار مقامات پر میرے رب نے شکر کی ترغیب دی ہے کہ لوگوں شکر ادا کیا کرو، جس نعمت کا بھی تم شکر کرو گے میں ان نعمتوں کو زیادہ بڑھا دوں گا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ عید کے دن نکلے، عورتوں کی جماعت کے پاس رکے، فرمایا یا معاشر النساء اتقوا النار، یا معاشر النساء اتقوا النار صدقہ، اے عورتوں کی جماعت آگ سے بچ جاؤ صدقہ کر کے۔ فرمایا اللہ قسم میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے اندر تمہاری کثرت کو دیکھا ہے۔ ایک ان میں سے سمجھدار عورت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھڑی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول ہماری کثرت کیوں؟ فرمایا اس لیے ایک تو تم کثرت کے ساتھ لان تان کرتی ہو، اور ایک تم اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہو۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، اکثر عورتوں کے اندر یہ عادت ہے کہ کثرت سے لان تان کرنا، کثرت کے ساتھ جب بھی لڑائی ہوتی ہے لان تان شروع کر دیتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا خامد ان کا انہیں ساری زندگی کما کر کھلاتا رہے، ایک دفعہ کسی چیز کی مسٹیک ہو گئی، کوئی چیز پوری نہ کر سکا تو یہ کہتے ہیں ہم نے تجھ میں خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں سنیں توجہ سے، خامد کی ناشکری نہ کیا کریں۔ صحیح الترغیب والترہیب میں روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حکم صحیح کا لگایا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں اس عورت کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں جو اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہے۔ اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے جو اپنے خامند کی ناشکری عورت ہے۔ ایسے اکثر ہوتا ہے، خامند نا
بے شمار چیزیں لا کر دینا، فلاں چیز بنا دو، بنا دی، فلاں چیز کی ضرورت ہے، لے دی، فلاں چیز کھانے کے لیے چاہیے، حاضر کر دی، اور ان کی ان چیزوں پر نظر نہیں ہوگی کہ جو چیزیں لا کر دی ہیں، بلکہ جو چیزیں گھر میں موجود نہیں نا ان کا ہمیشہ ذکر کرے گی۔ کتنی دیر سے کہہ رہی ہوں کہ یہ فلاں چیز گھر میں نہیں ہے، یہ لا کر دو، اور جو تمہیں اتنی چیزیں اس نے لا کر دی ہیں ان کا شکر نہیں ادا کرنا۔ میری مائیں بہنیں غور کریں، خامند کی فرما بردار بنیں، ان کا شکر ادا کیا کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ صحیح معنوں میں اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ پر کوئی احسان کرے، نیکی کرے، تو آپ ان کا شکریہ ادا کیا کریں، اس احسان کو یاد رکھا کریں کہ میرے خاندان میں سے فلاں افراد نے، میرے ساتھیوں میں سے فلاں افراد نے، میرے دوستوں میں سے اس بندے نے فلاں موقع پر مجھ پر یہ احسان کیا تھا۔ میرے بھائیوں، احسان کو یاد رکھنا یہ ہے کہ بندہ شکر کرنا یہ ہے کہ بندہ ایک تو اس بندے کو خوش اسلوبی کے ساتھ اسے ذکر کرے اس بات کا جو اس نے احسان اس کے ساتھ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب بھی ذکر ہو نا فوراً جو چیز اس نے آپ کو دی ہے اس کی نسبت اسی کی طرف کرے۔ یہ نہ کہے مثلاً ایک بندہ ہے، اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ کو موٹر سائیکل لے دیا، تو آپ یہ سوچا کریں کہ یار یہ بندے نے مجھ پر نیکی کی ہے، یہ اس نے مجھے گاڑی لے کر دی ہے، یہ موٹر سائیکل اس نے لے کر دی ہے۔ دوستوں کو بھی بتائیں، وہ نہ بتائے، لیکن آپ پر نیکی کے آپ بتائیں، اس کی نیکی کو عام کریں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو ہم پر اتنے احسان کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، تو یہ نہ سوچا کرو اگر تو کاروبار اچھا کرتا ہے، تیرا کاروبار چلتا ہے، یہ نہ سوچا کر کہ یہ میں نے اپنی ذہانت سے کھڑا کیا ہے، یہ میں نے اپنی عقل سے اس کاروبار کو کھڑا کیا ہے، نہیں، بلکہ جب بھی بات ہو تو کہا کر میں تو نکما بیکار ہوں، یہ میرے رب کا مجھ پر احسان ہے کہ اللہ نے جو مجھے اس کاروبار کے ذریعے عزت عطا کی ہے۔ اور اگر اللہ نے تجھے یہ نعمتیں عطا کی جوانی جیسی، اور آنکھ پاؤں ناک سالم ہے تیرے، یہ نہ سوچا کر میرے خوراک بڑی اچھی ہے، میں کھاتا پیتا بڑا اچھا ہوں، میرے پاس روپیہ پیسہ ہے، اس لیے میری گالوں کے اندر لالی ہے، اس لیے میں اچھے میوہ جات کھاتا ہوں، مجھ میں طاقت زیادہ نہیں۔ میرے بھائی، ان میوہ جات کے اندر، پھلوں کے اندر نہیں طاقت، بلکہ طاقت ہے تو یہ تیرے رب کے اندر ہے جس نے ان پھلوں میں طاقت عطا کی ہے۔ فوراً اس احسان کو اپنے رب کی طرف لٹایا کر اور اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو۔ دیکھنا نہ کفری نہ کر بیٹھنا۔ قوم سبا کا واقعہ قرآن میں آیا ہے، سورۃ سبا کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے انہیں پہاڑوں کے دونوں اطراف کے پہاڑوں میں کئی کئی میل لمبے باغات عطا کیے، اور جب بارش ہوتی نا باغات بھی سیراب ہوتے، پھل بھی بہت آتا، اور یہ لوگ، یہ قوم جو سبا قوم تھی نا، یہ پینے کے لیے پانی کو سٹور کر لیتی، بڑے بڑے انہوں نے چشمے بنائے ہوئے تھے۔ آخر ان کے اندر سرکشی آئی، اللہ کو بھلا دیا۔ ہوا یہ ایک مرتبہ میرے رب نے پھر آسمان سے بھی بارش برسائی، زمین نے بھی اپنے منہ کھول دیے، سیلاب آئے، درخت جتنے بھی پھلدار تھے نا سارے کے سارے کئی کئی میل لمبا چوڑا یہ باغ جو سبا قوم کے دونوں اطراف میں پھیلا ہوا، یہ غالباً یمن کا علاقہ بنتا ہے، تو سارے کے سارے درخت سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ جہاں چند ماہ پہلے کئی کئی میل پر لمبے باغات تھے اور پھلوں کی کثرت تھی، وہاں اب خاردار جھاڑیاں نکل آتی ہیں، کوئی زمین اناج کے قابل نہیں رہتی، خاردار جھاڑیاں اور بیریوں کے درخت ہیں،
بیریوں پر بھی پھل اتنا لگتا ہے، یہ قوم بمشکل بیر کھا کر اپنی بھوک بجھاتی ہے۔ وجہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میرا شکر ادا نہیں کیا تھا، نعمتیں اتنی عطا کی لیکن میرا شکر ادا کرنا بھول گئے۔ میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اللہ کے قوانین سے انحراف نہ کیا کریں۔ یہ سوچا کرو اللہ رب العالمین نے جو ہم پر اتنی نعمتیں کی ہیں، اے اللہ یہ تیرا احسان ہے ہم پر، اور پھر اگر تو شکر کرے گا اللہ زیادہ کر دے گا۔ شروع میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ کھانا جو بندہ کھاتا ہے نا، اب یہ نعمتیں تو میرے رب کی ہیں، وہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ محنت کریں تو آدھے گھنٹے میں یاد کر سکتے ہیں۔ یہ دعا آپ پڑھ لیں، سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لباس تو بار بار بدلتا ہے، جب بھی لباس کو بدلے، یہ بھی سنن نبی داؤد کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کر، الحمدللہ الذی کسانی وَهَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ۔ دونوں دعائیں ایک ہی ہیں، ایک لفظ کا فرق ہے۔ کوئی چیز کھائی پی ہے تو اطعمنی پڑھنا ہے، لباس پہنا ہے تو کسانی پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو لباس چینج کرے یہ دعا پڑھ لیا کر، اللہ تیری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائی اللہ کا شکر تو ادا کیا کر۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، کیسے بن سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے بندے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، اگر تو نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا تو تو اللہ کا سب سے زیادہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اللہ کے رسول میں اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بھی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے ارض اللہ بما قسمت تکن اشکر الناس، اللہ نے جو تمہیں دے دیا ہے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا۔ قناعت پسند جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا قناعت پسند ہے۔ قناعت پسند کیا؟ گھر کے اندر جتنا میسر ہے نا اس کے اوپر ہی اکتفا کر لیا، نہ کہ لوگوں کے سامنے تو ہاتھ پھیلاتا پھرے، نہ کہ لوگوں کے سامنے یہ دکھڑے سناتا پھرے، بھائی میری سیلری بڑی تھوڑی ہے، میرے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، میرا فلاں مسئلہ ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور یہ لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے ان سے بھیک مانگتا رہے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے جتنا دے دیا ہے اس پر تو راضی ہو جا، اللہ رب العالمین کے ہاں تو سب سے بڑا شکر گزار بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہاں اللہ کہ تجھ پر قرض آ جائے، قرض بہت زیادہ ہو، آمدنی بہت کم ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تک بندے کا قرضہ نہیں نہ اترتا اتنے پیسے بندہ مانگ سکتا ہے۔ کسی کی یہاں دوسرے نمبر پر کسی کی ضمانت دے دیتا ہے کہ بھائی میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اسے 2 لاکھ دے دو، فلاں تاریخ کو یہ دے دے گا۔ وجہ مسئلہ یہ ہوا کہ جس کی ضمانت دی تھی وہ بھاگ گیا، یا جس کی ضمانت دی تھی اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، یا جس کی ضمانت دی تھی اسے نوکری سے نکال دیا گیا، اب اس کے تمام وسائل ختم ہو چکے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جس نے ضمانت دی تھی اسے چٹی پڑ گئی ہے، جب تک وہ چٹی کے پیسے پورے نہیں ہوتے اس وقت تک یہ مانگ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بلا وجہ لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ اللہ کے حضور اس طرح پیش ہوں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ ہاں ایک بندہ ہے آپ کو ہدیتاً تحفتاً، وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کو دیتا ہے، کوئی چیز بھی دے دے،
وہ آپ لے سکتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھیجا، تو وہ جب واپس آئے نا، غالباً زکوٰۃ کا مال وصول کرنے بھیجا تھا، تو جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے کچھ مال حضرت عمر کو دیا، تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، یہ میں نے اس لیے تو نہیں زکوٰۃ کا مال جمع کیا تھا کہ مجھے بھی ملے، مجھے بھی اس میں سے ملے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر سوال کرنا بری بات ہے، جو ہم اپنی طرف سے دے دیں اسے لے لیا کرو، جو مال بغیر سوال کے آئے اس میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ